کئی دفعہ پریگننٹ لیڈیز کو ڈاکٹر الٹراساؤنڈ کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ آپ کے بچے کی گروتھ جو ہے وہ کم ہے، یعنی اس طرح سے بیبی گرو نہیں کر رہا جتنی کہ اس کی جسٹیشنل ایج ہے، یعنی بچہ کمزور ہے۔ اور خواتین کے ذہن میں اکثر سوال آتا ہے اور ڈاکٹر سے پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر ایسا کیوں ہے، کیوں بچے کی گروتھ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کی فیملی فزیشین ڈاکٹر کوثر ہیلتھ کیئر چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور جو لوگ پہلے سے کر رہے ہیں ان کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ 10% خواتین میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بیبی کی گروتھ جو ہے وہ اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ اس جسٹیشنل ایج کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے فیکٹرز جو ہیں وہ پارٹ پلے کرتے ہیں۔ کچھ فیکٹرز مدر میں ہوتے ہیں، کچھ پلیسنٹا میں ہوتے ہیں، اور کچھ ظاہر ہے فیٹس کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہم مدر کے اس میں جائیں تو سب سے پہلے جینیٹکس پارٹ پلے کرتی ہے، یعنی ماں اور باپ اگر فرض کریں ان کا جو قد ہے وہ 5 فٹ سے کم ہے اور ان کا ویٹ بھی بہت زیادہ کم ہے، تو ظاہر ہے کہ بیبی جو ہے وہ بھی چھوٹا ہوگا۔ اسی طرح سے مدر کے اندر کچھ ڈیزیزز ہو سکتی ہیں جو کہ پلیسنٹا کا بلڈ فلو کم کر دیتی ہیں۔ اس میں کئی ڈیزیزز آ جاتی ہیں، جس میں ہارٹ ڈیزیزز ہیں، کڈنی ڈیزیزز ہیں، اس کے علاوہ لنگ ڈیزیزز ہیں، اور کئی دفعہ مدر جو ہے اس کے اندر انیمیا ہوتا ہے جس کو ہم خون کی کمی کہتے ہیں، یا میل نیوٹریشن کی وجہ سے اس کے اندر کچھ بہت سارے نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے، یا مدر کے اندر کچھ ایسے انفیکشنز ہیں جو فیٹس کو بھی انفیکٹ کرتے ہیں اور اس کی گروتھ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوتی۔ اگر مدرس جو ہیں کوئی ڈرگس یا کوئی سبسٹنس یوز کر رہی ہیں یا اسموکر ہیں، الکوہول یوز کرتی ہیں، اس صورت میں بھی بیبی کی گروتھ جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اگر ہم پلیسنٹا کے فیکٹرز کو لیں تو آپ کو تو پلیسنٹا کا پتہ ہے کہ یہ بیبی اور مدر کے درمیان ایک کنیکشن ہوتا ہے، اور اس کے تھرو بچہ جو ہے وہ پوری نیوٹرینٹس اور آکسیجن جو ہے مدر سے لے رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو، اس کی گروتھ صحیح نہ ہو، یا پلیسنٹا پریویا ہے جو کہ پلیسنٹا بالکل نیچے کی طرف ہوتا ہے اور کئی دفعہ بلیڈ کرتا رہتا ہے، اس صورت میں بھی بچے کی گروتھ افیکٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کئی دفعہ پلیسنٹا اندر ہی سیپریٹ ہو جاتا ہے، جس میں بہت سارے ریٹرو پلیسنٹل کلاٹس بن جاتے ہیں اور بیبی جو ہے وہ پوری طرح سے نرشمنٹ نہیں لے رہا ہوتا۔ کئی دفعہ پلیسنٹا کا انفیکشن ہو جاتا ہے، میمبرینز کا انفیکشن ہو جاتا ہے، اور یہ سارے فیکٹرز بیبی کی گروتھ کم ہونے کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم فیٹس پہ دیکھیں تو کئی دفعہ ملٹیپل پریگننسیز ہوتی ہیں، یعنی ٹوینز ہیں، ٹرپلٹس ہیں، تو اس صورت میں بھی کسی ایک بچے کی گروتھ جو ہے افیکٹ ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹوینز ہوتے ہیں تو ایک بڑا ہوتا ہے، ایک چھوٹا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بچے کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، بچے کے اندر کوئی برتھ ڈیفیکٹ ہے، کوئی کروموزومل ایبنارمیلٹی ہے، یہ ساری چیزیں بیبی کی گروتھ کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ الٹراساؤنڈ کرنے کے بعد ڈاکٹر آپ کو یہ ضرور مشورہ دیں گے کہ آپ اپنی گائنیکالوجسٹ سے ضرور ملیں، کیونکہ اس صورت میں آپ کی ڈاکٹر آپ کو زیادہ اینٹی نیٹل وزٹس کے لیے بلا سکتی ہے، تاکہ ہر وزٹ پر بچے کا الٹراساؤنڈ سے ڈیٹیل معائنہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بیبی کی گروتھ جو ہے وہ پراپر ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر یہ بھی مشورہ دیں گے کہ بچے کی موومنٹس کے اوپر آپ نے خاص نظر رکھنی ہے، ذرا بھی آپ کو موومنٹس کم محسوس ہوں تو آپ فوراً رپورٹ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے آپ کی ڈلیوری کو پلان کریں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اڈاپٹ کریں تو بیبی کی گروتھ جو ہے وہ صحیح ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے
کہ اگر آپ فرض کریں پریگنینسی پلان کر رہی ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ایک تو اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے. آپ نے ہیلدی ویل بیلنس ڈائٹ لینی ہے. کوئی سپلیمنٹس کی ضرورت ہو وائٹامنس کی وہ ضرور آپ لیں. فولک ایسڈ ڈیلی لینا اپنی روٹین میں شامل کریں. اگر آپ کوئی ڈرگس لے رہے ہیں, کوئی الکوہول یوز کر رہے ہیں, کوئی اسموکنگ کی ہیبٹ ہے, ان سب کو آپ پہلے چھوڑ دیں تاکہ بیبی جو ہے اس کی گروتھ افیکٹ نہ ہو. جیسے ہی آپ کو پریگنینسی ہو آپ فوراً اپنے ڈاکٹر کو بتائیں, اینٹی نیٹل وزٹس جو ہیں وہ بک کروائیں تاکہ ڈاکٹر آپ کو بتاتے رہیں کہ آپ نے اب کب وزٹ کے لیے آنا ہے, اور کوئی بھی ایسا فیکٹر ہو, کوئی بھی کمپلیکیشن ہو, اس کو وہ پک کر سکیں اور ہر وقت اس کی ٹریٹمنٹ کر سکیں. پریگنینسی میں آپ نے اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے. آپ کی ڈائٹ بڑی ویل بیلنسڈ ہونی چاہیے. ڈائٹ ان پریگنینسی پہ ہم نے ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کا لنک ہم ڈسکرپشن باکس میں دے دیتے ہیں, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کریں تاکہ آپ کی باڈی میں ساری جگہ بلڈ سرکولیشن صحیح رہے اور آپ ایک ہیلدی بیبی جو ہے اس کی مدر بن سکیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو شیئر کیجیے, لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.